تیسرا آدمی مدمن الخمر، شراب کا عادی. شراب ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ پھر چھوٹتی نہیں. یہ عجیب بات ہے کہ یہ معاودات جتنی ہیں پھر یہ چھوٹتی نہیں ہے. اور واقعی معاودات بڑی گندی خصلتیں ہیں. وہ پان کی تلاش میں رہے گا جی، پان کی تلاش، پان چاہیے اس کو، اعتکاف میں بھی پان چاہیے، لیلۃ القدر کو بھی پان چاہیے. اب پان میں کیا ہے؟ چونا، قیمام، تمام وہ جو مرد کی مردانگی کے خلاف چیزیں ہیں. کسی نے وقت پر صحیح سبق نہیں پڑھایا، اس لیے غلط چیزیں آگے بڑھ گئی ہے. پان اور مسواک کی احادیث دونوں جمع نہیں ہوتی. مسواک کا تقاضا یہ ہے جس میں 70 سے زیادہ احادیث متواتر موجود ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ مسواک کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اگر اس باب میں ایک حدیث بھی نہ آتی تب بھی مسواک عمل میں کے لیے ضروری تھی، کیونکہ عمل تعامل ساری دنیا اسلام کرتے چلے آئے. روایتوں کی کیا ضرورت ہے؟ مسواک اس مقصد کے لیے کہ مومن کا منہ چمکتا رہے. اور احادیث سے پتہ چلا ہے کہ مسواک کی فضیلتوں میں یہ ہے کہ عین روح نکلتے وقت کلمہ پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. میں نے ایک آدمی کو دیکھا ہے، ایک شخص کو میں نے خود دیکھا، ایسے بیکار سا آدمی ایسا گھومتا پھرتا تھا، لیکن جب مرنے لگا تو اتنا زور سے کلمہ پڑھتا ہے جیسے اس کے پاس کوئی میکروفون لگا ہوا ہے، سارا محلہ کلمہ سن رہا ہے. وہ کیا کرتا تھا کہ بس ہر وقت وہ مسواک ہاتھ میں جیب میں رکھا ہوا ہے، سوتے وقت، جاگتے وقت، آتے جاتے وقت. مسواک دوسرے کو پیش کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، مسواک خود کر لینا یہ کمال ہے. یہ بھی آج کل ایک بدعت نکلی ہے، بس جب بھی کوئی آئے مسواک کی ڈنڈی لے کے آئے. بس مسواک کی حدیثیں سنانا کافی ہے، ڈنڈیوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہر شخص اپنے لیے اپنے حساب سے تلاش کرے. ہاں یہ ایک کام ہے کہ جمعے کی نماز میں آپ لے آئے، آپ نے تمام نمازیوں کو تقسیم کے، یہ کارنامہ ہے. لیکن یہ کارنامہ نہیں کہیں جاؤ تو مسواک کی ڈنڈی بھی پکڑواؤ اس کو. پھر اس سے بڑی فضیلت قرآن کی ہے تو قرآن کا ایک نسخہ بھی پیش کرو. اس کے بعد فضیلت سنت کی ہے تو بخاری شریف کا ایک سیٹ پیش کرو جو کام ہے کرنے کے. میں نے خود دیکھا اس شخص کو کہ وہ اتنا اونچا کلمہ پڑھتا تھا کہ اتنا اونچا تو ہم عام حال میں بھی نہیں پڑھ سکتے. بس 3-4 مرتبہ زور سے کلمہ پڑھا اور خاموش ہو گیا. پتہ چل گیا کہ جی روح نکل گئی. اور میں نے اس کو دونوں حال میں دیکھا، مسواک کے ساتھ مداوم تھا وہ، بالکل میں مداوم مسواک کرتا تھا. اچھا اب سن لی یہ عجیب بات تھی، جو نسوار کھاتے ہیں، نسوار یہ اور تو خیر ہے لیکن یہ مرتے وقت سب کچھ بھول جاتے ہیں بالکل. نسوار، سگریٹ، پان، بیڑی ایک ہی نسل کی چیزیں ہیں. یہ 150 اور 150 کا فرق ہے، بس زیادہ نہیں ہے. پاک اور مقدس منہ جس کے لیے مسواک آئی ہے اور کلمہ آیا ہے، اس کو آلودہ کرنے کا ناکارہ سامان ہے، اس سے جلدی جان چھوڑائے. اس میں جو قباحت ہے وہ یہ کہ جب یہ چیزیں نہ ہوں تو ان کے 2 اور 3 13 ہو جاتے ہیں. بالکل بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت پریشانی محسوس کرتے ہیں، حساب نہیں کرتے، لوگوں سے میل ملاپ بند کر لیتے ہیں کہ جی بس آج کل ذرا ایسا ہی ہے معاملہ. تو یہی تو شرابی کا حال لکھا ہے کہ شرابی زیادہ شراب پی لے تو بھی دماغ آؤٹ، اور شراب اس کو نہ ملے تو وہی حال خراب ہے اس کا. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ نص قطعی ہے اور اس کی سزا قطعی ہے، اور یہ ظنی اور خیالی نشے ہیں تو اس کے اندر نقصانات بھی اسی حساب سے کم ہے، لیکن ہے تو صحیح. میں تو یہ کہتا ہوں کہ عوام بھی اس کو نہ کرے. چجائے کہ بعض خواص، بعض بزرگ دیکھے جاتے ہیں کہ وہ بھی ان چیزوں کا شوق کرتے ہیں. ان کی خدمت میں بھی میں التماس کرتا رہتا ہوں کہ اس سے باز آ جائے. بس انسان کے لیے جو اللہ نے ذکر پیدا کیا ہے اس سے وہ ہر وقت خوش رنگ رکھے، تر و تازہ رکھے. زبان تازہ کردن با اسکاری تو نے انگیختم علتی اسکاری تو. کتنی اچھی بات ہے کہ مومن کی زبان پر ذکر الہی جاری ہو. تو یہ جتنی چیزیں سگریٹ، بیڑی، پان، نسوار، یہ ایسے ہیں جیسے فقہاء لکھتے ہیں کہ یہ جو تاش کے پتے کھیلتے ہیں نا تو یہ قمار کے لیے تمہید ہے.
یہ تاش کے پتے جو کھیلتے ہیں، یہ ویسے تو کھیل کود ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر جب اس سے تعلق بڑھ جائے گا تو پھر جوا کھیلنا شروع کر دے گا، پھر وہ سٹے اور مختلف کاموں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بڑی آفت کو ٹالنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پابندی لگتی۔ مثلا اجنبیہ کے ساتھ زنا حرام ہے تو دیکھنا بھی حرام ہے، ہاتھ لگانا بھی حرام ہے، بغیر ضرورت کے اس کا ذکر بھی حرام ہے، اس کے کپڑوں کو دیکھنا بھی حرام، تمام دوائی کہلاتی ہے، اسباب وجوہات، یہ آگے بڑے سبب کے لیے، گناہ کے لیے یہ سب ناجائز ہو گئے۔